Assalamu alaikum everyone, myself Ariba. Today I am going to discuss about how to build relationship between parents and child. آج کی ویڈیو خاص طور پہ والدین کے لیے ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں، کس طرح سے وہ اپنے بچوں کے درمیان اور اپنے درمیان رابطہ قائم کریں۔ ایک میچور انسان ہو یا پھر کوئی بچہ ہو، اس کو ہر قدم پہ ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سہارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے چلنا یا پھر کسی کا محتاج ہونا۔ سہارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی خوشی ہے شیئر کرنے کے لیے، تو اس شیئرنگ کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا انسان موجود ہو کہ آپ اس سے اپنی ہر بات جو ہے وہ شیئر کر سکیں، وہ آپ کا ایک سہارا ہو۔ وی آل ایگری کہ انسان کا واحد سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی شکل میں سہارا دیتے ہیں، جیسے کہ ماں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے اتنا پیار، باپ کے دل میں اتنی شفقت پیدا کی ہے کہ بچے جو ہیں اس پیار اور شفقت کے زیر سایہ اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ تو میجورٹی مخلوقات کی دیکھی جائے تو ماں کو اپنے بچوں کو پالنا نہیں پڑتا، جیسے کہ اینیملز ہیں، برڈز ہیں، تو وہ اپنے ایکو سسٹم کے ذریعے ان کے بچے پلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنا کھانا جو ہے وہ خود لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے بچے کو دیکھا جائے تو وہ کتنا عرصہ اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا، وہ کتنا ہی عرصہ جو ہے وہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹا رہتا ہے، وہ اپنی خوراک جو ہے وہ خود نہیں لے سکتا۔ انسان جو ہے وہ شیئرنگ چاہتا ہے، شیئرنگ کر کے انسان کو تسلی تشفی ہوتی ہے۔ شیئرنگ کا مطلب ہے اپنی بات کو کسی کو بتانا، اپنی بات کسی تک پہنچانا، یعنی اپنے دکھ یا خوشی کا اظہار کرنا۔ خوشی اکیلی کچھ بھی نہیں ہوتی، جب آپ اپنی خوشی کو شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ بڑھ جاتی ہے، وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان پریشان ہے، کسی غم میں مبتلا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کو پتہ چلے، کوئی ایسا دوست احباب، کوئی ایسا کندھا ہو جس کے کندھے پہ سر رکھ کے میں رو لوں، میرا غم جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو مختصر یہ کہ انسان کو انسان کی ساری زندگی شدید ضرورت رہتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو راستے کا نہیں پتہ، تو آپ کو کسی راہبر، کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح سے بچوں کو شدید ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو سنا جائے، ان کو سمجھا جائے۔ ہم بچوں کے ساتھ نصیحت کا رشتہ بنا لیتے ہیں، ہم سناتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بچے ہمیں سنا ہی نہیں سکتے۔ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کس پریشانی میں ہیں، وہ کبھی بھی شیئر کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو اسٹرکٹ رول ہے وہ فادر پلے کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن میں فادر اور چائلڈ یعنی بچوں کے درمیان بہت بڑی خلیج ہوتی ہے، اتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے کہ شیئرنگ ہو ہی نہیں رہی ہوتی۔ سرسری سی بات چیت ہوتی ہے، سطحی بات چیت کہ پیپر ہو گئے ہیں، ہاں جی ہو گئے ہیں، رزلٹ آ گیا ہے، ہاں جی آ گیا، آج کل کیا ہو رہا ہے، اور بس بات ختم۔ اپنے بچوں کو سننا شروع کریں، اپنے بچوں کو سمجھنا شروع کریں، ان کو امپوز نہ کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو امپوز کریں گے تو بچہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ ایک بہت ہی اچھی پیرنٹنگ کوٹیشن ہے جو کہ میں نے سنی کہ جس بچے کے آپ دوست نہیں بنے، یعنی اس کے والدین اس کے دوست نہیں بنے، زمانے کا بدترین شخص اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ وہ بدترین شخص نشہ کرتا ہو، ممکن ہے کہ وہ بدترین شخص چوری کرتا ہو، وہ بہت بڑے گناہ میں ملوث ہو، یا پھر وہ کوئی جرم کرتا ہو۔ تو جب آپ کا بچہ اس بری کمپنی کی طرف چلا جائے گا تو کوتاہی کس کی ہے؟ آپ کی۔ آپ نے اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیا، آپ نے اپنے بچے کو وہ امپریشن نہیں دیا کہ وہ آپ سے شیئر کر سکے اپنی پریشانی، اپنی باتیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچے کو سیل فون پکڑا دیتے ہیں، لیکن اپنا آپ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا آپ سیل فون کو دیا ہوا ہے۔ یہ جو سستی کاہلی ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو گئی ہے، اس کو ختم کر کے چاہیے یہ کہ آپ اپنا آپ بچے کو دیں، اپنا وقت اپنے بچے کو دیں۔ آپ کے پاس اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے بہت کچھ ہو۔ آئی ایگری کہ فادر مدر اس طرح سے انٹرٹین نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو، لیکن یہ ایک فطری قدرتی جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس اور ان کے بچوں کے درمیان ان کے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو سنیں کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں، اس لیے سنیں کیونکہ آپ کو اپنے بچوں کو سمجھنا ہے،
اس لیے اپنے بچوں کو سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس لیے سنیں کہ ان کو اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ کے علاوہ ان کے پاس بہترین سہارا کون ہوگا۔ اپنے اور اپنے بچوں کے درمیان ریلیشن شپ بلڈ کریں۔ ریلیشن شپ کے سب سے خوبصورت ڈیفینیشن ہے کمیونیکیشن۔ جہاں پہ ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے وہاں پہ کمیونیکیشن بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوتا وہاں پہ کمیونیکیشن بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے بچوں اور اپنے درمیان کنیکشن کو بحال رکھیں، رابطے کو بحال رکھیں۔ فرض کریں کہ آپ کا بچہ کسی پریشانی میں ہے، تو آپ نے تو سارے دروازے بند کر دیے، آپ نے تو وہ امپریشن نہیں دیا بچے کو کہ وہ آپ سے آ کے رجوع کر سکے، آپ سے شیئر کر سکے کہ میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، تو ممکن ہے کہ اس وقت اس کے پاس کوئی سہارا موجود نہ ہو۔ بچوں کو سب سے بہترین ہیلنگ، مخلص گائیڈنس جو ہے، جو دلی دعائیں ہیں، وہ ماں باپ ہی دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھیں کہ وہ آپ سے رجوع کریں، ہر پریشانی میں آپ سے رجوع کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے شیئر کریں۔ لیکن اگر آپ کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بچوں کو کسی دوسرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے شیئرنگ نہ کرنے کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا بچہ کسی محرومی کا شکار ہے یا پھر وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کی وجہ آپ خود ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا۔ تو خدا را اپنے بچوں کو سنیں، ان کو سمجھیں، ان کو وقت دیں، تاکہ کسی بھی پریشانی میں وہ آپ سے رجوع کریں، نہ کہ وہ کسی سہارے کی تلاش میں رہیں۔ اپنے ویوز کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔